بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ تفسیر جلالین کی روشنی میں ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے، اور ہم نے گزشتہ جو اس کا درس ہوا تھا اس کے اندر ہم نے 83 نمبر آیت تک پڑھا تھا۔ آگے آج کے لیکچر کے اندر پڑھیں گے تو بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے۔ میسا کا کم کے بعد نکالا وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، تمہیں سے پکا وعدہ لیا اور تم سے کہا کہ تم اپنا خون نہ بہانا، یعنی طریقونا بقتل بعضکم بعضا، تم میں سے بعض کا قتل کرنے کی وجہ سے اس کو نہ بہانا، کہ اگر ایک جان دوسری جان کا قتل کرے گی، مارے گی تو خون بہے گا، تو اس طرح تم خون نہ بہانا۔ اس کے اندر غرض مفسر ہوگی آیت کی آسان معنی بیان کرنا۔ ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور تم اپنی جانوں کو اپنے گھروں سے نہ نکالنا۔ یہ بھی وعدہ لیا کہ تم خون نہ بہانا، اور یہ بھی وعدہ لیا کہ تم اپنے لوگوں کو، اپنی جانوں کو، انفسکم کا مطلب ہے کہ اپنے لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اپنے گھروں سے نہ نکالنا۔ ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، حالانکہ تم گواہی دینے والے تھے، تم گواہ تھے۔ تو دیارکم کے بعد نکلا یعنی لا یخرج بعضکم بعضا من دارہ، یعنی تم میں سے بعض کو اپنے گھر سے نہ نکالیں۔ کیا کر دیتے تھے؟ یعنی ایک کو گھر سے نکال دیتے تھے اور وہ گھومتا پھرتا تھا، اس کو شہر بدل کر دیتے تھے یا ملک بدل کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایسا نہ کرو گے۔ لا یخرج بعضکم بعضا من دارہ، تم میں سے بعض کو اپنے گھر سے نہ نکالیں۔ غرض مفسر ہوگا آیت کی آسان معنی بیان کرنا۔ ثم اقررتم یعنی قبل تم ذالک المیثاق، پھر تم نے اس پکے وعدے کو، پختے وعدے کو تم نے قبول کیا۔ قبل تم ذالک المیثاق، ذالک المیثاق یہ موصوف صفت ہو کر قبل تم کا مفعول بہ بنے گا۔ تو اس کے اندر غرض مفسر ہوگا آیت کی آسان معنی بیان کرنا۔ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، حالانکہ تم گواہی دینے والے تھے، عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنی جانوں پر۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم ہی وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی جانوں کو قتل کیا، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم میں سے ایک گروہ نے، وتخرجون فریقا منکم، تم میں سے ایک گروہ نے ان کے گھروں سے نکالا، فریقا منکم، پھر تم میں سے ایک جو گروہ تھا اس کو تم نے اپنے گھروں سے نکالا، یعنی جو گروہ تمہارا اپنا تھا اس کو تم نے نکالا۔ تخرجون فریقا منکم، خود سے، اپنی گروہ سے، جو تمہارا گروہ تھا اس کو تم نے نکالا اپنے گھروں سے۔ تظاہرون علیہم بالاسم، ظاہر کرتے ہوئے ان پر گناہ کو۔ یعنی تظاہرون کا مطلب یعنی ظاہر کرتے ہوئے یا تعاون کرتے ہوئے ان پر گناہ میں۔ ثم انتم کے بعد یا نکل، تو یا نکال کر یہ بتا کہ اس کے اندر یہ جملہ ندا والا ہے۔ انفسکم کے بعد نکالا بقتل بعضکم بعض، یعنی بعض کو بعض قتل کرنے کی وجہ سے تم ہی وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو قتل کیا۔ یعنی اگر تم بعض کو قتل کرو گے تو وہ بھی تمہیں قتل کریں گے، تو بعض کا بعض کو قتل کرنا اس طرح ہوگا کہ اپنی جان کو قتل کرنا اس طرح ہوگا کہ وہ، تم اگر ان کو قتل کرو گے تو وہ بھی تمہیں قتل کرے گا۔ تو غرض مفسر ہوگا آیت کی مفہوم کو واضح کرنا۔
تظاہرون کے اندر تحقیق کر رہے ہیں، فی ہے ادغام الطاء فی الاصل فی الضاء، اس میں دراصل ضا میں تا کا ادغام ہے، اس کلمے میں تظاہرون میں تا کا ضا میں ادغام ہے، تتظاہرون تھا، تتظاہرون تھا، پھر کیا کیا، تا کو ضا کیا، پھر ضا کا ضا میں ادغام کیا گیا۔ وفی قرات بالتخفیف علی حذفها، اور ایک قرات میں اس کے حذف کے ساتھ ہے، یعنی تتظاہرون کے اندر جو تا ہے اس تا کو حذف کر کے بغیر تشدید کے پڑھا جائے گا، یعنی تظاہرون، تظاہرون یہ بغیر تشدید کے ہے، تخفیف کے ساتھ، اور تا کا ادغام تب مانیں گے جب ہم اس کے اندر تظاہرون کریں، تشدید کے ساتھ پڑھیں، تو اس کے اندر غرض مفسر ہوگا قراءت بیان کرنا، قراءت اور لغت بیان کرنا۔ تتعاونون، یہ یعنی تم تعاون کرتے ہوئے، غرض مفسر ہوگا اس کے اندر آیت کی معنی بیان کرنا، آسان معنی بیان کرنا۔ بالاسم یعنی بالمعصیت، بالاسم والعدوان وَإِيَّاتُوكُمْ أُسَارَى، یعنی ان پر گناہ میں تم تعاون کرتے ہوئے اور ظلم میں تعاون کرتے ہوئے تم نے کیا کیا، ان کو اپنے گھروں سے نکالا، کہ اگر وہ گھروں سے نکل جائیں گے تو تم بھی ظلم کرنے والوں ہوگے اور تم بھی معصیت کرنے والے ہوگے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَى، اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو تفدوہم، تو تم ان سے فدیہ لو۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَى، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تفدوہم، اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آتے ہیں تو تم ان سے فدیہ لیتے ہو۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اخراجم، حالانکہ تم پر ان کا نکالنا منع کیا گیا تھا، تم پر حرام کیا گیا تھا ان کو نکالنا، تو تم نے ان کو نہیں نکالنا، لیکن نکالنے کے بعد پھر جب وہ لوٹ آتے ہیں تو تم ان سے کیا کرتے ہو، تفدون، فدیہ لیتے ہو۔ اسارا کے بعد نکالا، فی قرات اسرا، ایک قرات کے اندر اسرا آیا ہے، غرض مفسر ہوگا قرات بیان کرنا۔ تفدون کے اندر اس کے بعد کیا نکالا، وفی قرات تفادون، اس کے اندر بھی غرض مفسر یہی ہوگا، قرات بیان کرنا، یعنی تنقذوہم من الاسر بالمال او غیری، یعنی تم ان کو کھول دیتے ہو، آزاد کر دیتے ہو قید سے، مال کے عوض یا مال کے علاوہ کسی اور چیز کے عوض۔ وہ مما عاہد الیہم، اور یہ ان چیزوں میں سے کہ جو تم نے ان سے عہد کیا ہوا ہے، کہ جب تم واپس آؤ گے تو ہم تم سے فدیہ لیں گے، تم سے جرمانہ لیں گے، پھر تم کو آزاد کر لیں گے۔ تو یہ ان چیزوں میں سے کہ جو تم نے ان سے وعدہ کیا ہے، مما عہد الیہم، جو ان کی طرف عہد کیا گیا ہے، یہ ان چیزوں میں سے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر غرض مفسر ہوگا وضاحت کرنا آیت کی۔ وہ ہوا کے بعد نکلا اے شانن، کہ یہ جو ہوا ضمیر ہے یہ ضمیر شان ہے، ضمیر شان اس ضمیر کو کہتے ہیں کہ جس کا مرجع ما قبل میں موجود نہ ہو، کسی بھی اعتبار سے اس کا مرجع ما قبل میں موجود نہ ہو تو اس کو ضمیر شان کہتے ہیں، اور اس کے اندر مذکر کی ضمیر ہونا یہ شرط ہے۔ چلیں آگے، یہ طویل آیت آ رہی ہے تو اس کو اگلے درس کے اندر پڑھ لیں گے، آج کے لیے تفسیر جلالین کا اتنا سبق کافی ہے، کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔